اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور الحمدللہ 22 روزے ہم گزار چکے ہیں، آج ہم 23ویں شب میں شامل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ 22واں پروگرام ہے ہمارا، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سب کی دعاؤں سے۔ یقیناً ہم نے کوشش کی ہے اس بابرکت مہینے کے اندر ہم آپ کی ان لوگوں سے ملاقات کروائیں جو دین اور اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ اور دین کے قریب مطلب کہ جو جانتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، جو جانتے ہیں کہ اللہ کے فرامین کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، صاحب قرآن کیا تقاضا کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بتایا گیا ہے، کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ سمجھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں مفتی صاحبان کو مدعو کریں، علماء اکرام کو مدعو کریں، وہ خوبصورت انداز میں ہمیں تشریح کر کر بتائیں کہ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے۔ ناظرین، اس بابرکت مہینے میں بھی ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، اس بابرکت مہینے میں بھی ہم نے قتل کرنا نہیں چھوڑا، اس بابرکت مہینے میں بھی ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا، اس بابرکت مہینے میں بھی ہم نے غریبوں کو یقین مانی۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے غریبوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے بڑی گاڑیوں میں چلتے ہوئے لوگوں کو سائیکل پہ جاتے ہوئے غریب کا مذاق اڑاتے ہوئے، میں نے دیکھا بڑی گاڑیوں پہ جاتے ہوئے لوگوں کو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے غریب بیچارے کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ کیا پتہ وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو، کیا پتہ اس کی صدا اللہ سنتا ہو، ان قریب اللہ اسے تجھ سے بھی زیادہ دے دے، تجھے اس بات کی کیا خبر غافل۔ ہم تو غافل انسان ہیں، ہم اسی میں پڑے ہیں، یقین مانیے اسی پڑے میں ہم پڑے رہیں گے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پھر سوچیں نا کیا ہوگا وہاں پر۔ کل کے پروگرام میں ہم نے جہنم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، جہنم کے عذاب کے بارے میں جب مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کا عذاب ایسا رکھا ہے کہ ایک انسان کو اگر مشرق میں عذاب ہو رہا ہوگا جو مغرب میں کھڑا ہوا ہے، اگر ایک انسان کو مغرب میں عذاب ہو رہا ہے جو مشرق میں کھڑا ہے، وہ بھی اس خوفناک عذاب سے، اس کی کپکپاہٹ سے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، ایسا عذاب کہ وہ وہاں کی جو زنجیر ہے، اگر اس زنجیر کا ایک حصہ، جہنم کی زنجیر، پاکستان یا ہمارے دنیاوی پہاڑ پر آ گرے نا، K2 کی پہاڑی پر بھی اگر آ گرے، اللہ فرماتا ہے، جبریل امین کا فرمان ہے، وہ سرکار کو بتا رہے ہیں حضرت جبریل امین کہ یا رسول اللہ، اگر وہ زنجیر کا ایک حصہ دنیاوی پہاڑ پر گر جائے نا تو وہ پہاڑ پگھل جائے اور ساتھ زمین اندر چلا جائے، اتنا دردناک عذاب۔ ہم اس کو بلا بیٹھے ہیں، ہم گناہوں میں لگے پڑے ہیں۔ ناظرین، یہ بابرکت مہینہ، اس میں اللہ کو منانا چاہیے، اس میں ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اس میں ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ صدقات دیتے ہوئے ہم تصویریں بنائیں گے، صدقات دیتے ہوئے ہم ایک سیلفی سے گزارا نہیں ہوتا، 50-100 سیلفیاں لازمی ہیں۔ کیوں؟ بہت زیادہ دے رہے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پہ بھی احتیاط کیجئے، کسی کی دل آزاری اور یقین جانیے اللہ سب معاف کرے گا، دل آزاری کرنا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بھی ایک بندہ مومن کی کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی تو چاہتا ہے باتیں کرنے کا، کیونکہ جب ہم جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہاں بہت کچھ دیکھتے ہیں اور بہت کچھ بولنے کا دل کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کاش کہ ہماری کسی ایک بندے کے دل میں بات اتر جائے اور وہ سنبھل جائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے مغفرت الہی۔ اللہ رب العزت یقیناً رحیم ہے، اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن قہار بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے۔ وہ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کریم کس انداز میں مغفرت فرماتے ہیں، مغفرت الہی کا انداز کیا ہے۔ مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ آج مفتی صاحب یہ لباس، عربی لباس آج آپ نے پہنا ہے، جبہ شریف جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ ٹوپی، بتانا چاہیں گے اس کی نسبت کیا ہے؟
بس یہ نسبت تو اس کی یہ ہے کہ میرے ایک شاگرد ہیں علامہ کاشف شامی صاحب، ماشاء اللہ، وہ شام سے تشریف لائے. میرے سے پڑھ کے گئے، تو وہاں پر شام پڑھنے چلے گئے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کورس مکمل کیا، اور جب وہاں سے وہ آئے تو وہ میرے لیے تحفہ لے کر آئے تھے، تو کیا میں نے بات ہے وہ مفتی صاحب. اس لیے جو ہے وہ پہن لیے. اور یہ تو عرب شریف کا لباس ہے، اور حضور کے شہر سے ویسے بھی مدینے سے آیا ہے، اور مدینے سے میں محبت ہے، تو اس اس وقت لحاظ سے ماشاء اللہ آپ خود پاکستانی ہیں، ٹوپی جو ہے وہ شام کی ہے اور لباس مدینے کا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے جی ماشاء اللہ. اور وہ شاگرد کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے استاد کو تحفہ دیا اور استاد نے قبول کیا، اور استاد صاحب پہن کر موجود. اللہ کریم ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آج ہم مغفرت الہی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہم انہیں مختلف اسکرینز پر دیکھتے ہیں، مختلف پروگرامز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، مختلف ایونٹس میں ہماری ملاقات ہوا کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اس وقت میں جب پاکستان کو کسی مشکل وقت میں پاکستان گزر رہا ہو، پاکستان کی عوام مشکل گھڑی میں ہو، تو ہم نے دیکھا یہ. اور ان کا ایدی صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عبدالستار ایدی صاحب، میں نے کچھ تصاویریں دیکھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ سوشل ورکر ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی ایکٹیویٹیز آج ہم جانیں گے کہ یہ شوق ان کا کب پیدا ہوا، کس طرح پیدا ہوا، اور کس انداز میں یہ کام کرتے ہیں، اور آگے مستقبل میں یہ کیا کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. میری مراد محترمہ شازیہ عالم صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا شکر خیریت سے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ہماری جو تھرڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا تعلق شعبہ پولیس سے ہے. پولیس وومن میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور وہاں یہ نعت شریف بھی پیش کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف پروگرامز وغیرہ میں جاتی ہیں. وینس ٹی وی پر بھی پہلے بھی تشریف لا چکی ہیں. بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل فرماتی ہیں. میری مراد مشال عاصم صاحبہ، السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگائیں. آپ کی آواز ہو، ہم گنبد خضرا کے سائے میں تصور میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. جی صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. جو لمحے تھے سوکوں کے سب مدینے میں گزارا ہے. سبحان اللہ. گزارا ہے. جو لمحے تھے سوکوں کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے، جو لمحے تھے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. دل مضطر وطن میں کیسے اب مجھ کو قرار آئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خرد نازا وہ دامن تار تار آئے. گئے جتنے خرد نازا وہ دامن تار تار آئے. خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلی
کو حکم ہے، شاباش، بے شک، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے صبا بہار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت انتخاب، اور آواز بھی بہت خوبصورت۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو، ان کی پوری فیملی کو بار بار مکہ مدینہ کی بعد حاضریاں نصیب فرمائے۔ مدینہ کا ذکر چھڑا ہے تو میرا بھی جی چاہتا ہے، کیونکہ میں بھی دل میں تڑپ رکھتا ہوں، میں بھی دل میں تمنا رکھتا ہوں، میں بھی حضور کے عشق کی ایک لڑی سی رکھتا ہوں اپنے دل کے اندر، میں چاہتا ہوں میں بھی حضور کی ثنا کروں۔ آپ سب سنیں، آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں مدینے کی ہی حوالے سے، کیونکہ ہماری بہن نے مدینے کا ذکر کیا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے دل کی صدا کیا ہے، آپ سب کے دل کی صدا کیا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ ایک بات دروشی پڑھی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤ، وہیں کا ہو جاؤ، یا رسول اللہ در رسول پہ جاؤ، وہیں کا ہو جاؤ، غلام خود کو بتانے کی آرزو ہے مجھے، اور نبی کے دیکھوں میں پلکوں سے اپنی صاف کرو۔ مفتی صاحب، وہ در کے جہاں 70,000 ملائکہ کا نزول صبح اور 70,000 شام جو ایک مرتبہ آ جائے، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا، شاید فرماتے ہیں نبی کا در ہو میری پلکیں ہو، کہ نبی کے دیکھوں میں پلکوں سے اپنی صاف کرو، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ مدینے کا ذکر ہوا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مغفرت الہی۔ یقیناً اللہ کریم مغفرت اسی کی فرماتا ہے جس کی نسبت سرکار دو عالم سے، جو سرکار کے در سے نسبت لگا کر نہیں بیٹھا، بھلے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ مفتی صاحب سے گزارش کرتے ارشاد فرمائیے مفتی صاحب کہ اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دوبارہ حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بے حد اور بے حساب پیار کرتا ہے، بے شک،
اور اس کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے اس کو دنیا کے کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. ساری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے اور اسی کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے. ہر کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کا رزق اسی کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. اس نے فرما برداروں کے لیے جنت کو پیدا کیا ہے اور جو نافرمان ہیں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ جہاں کہیں کسی مقام پر گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا گیا ہو، بلکہ ہر جگہ جو ہے وہ ان کو امید دلائی گئی ہے کہ تمہارے رب کی بڑی جو ہے رحمت وسیع ہے. انسان سے خطا ہو سکتی ہے لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا جو ہے وہ خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو سب سے زیادہ استغفار کرنے والے ہیں. سبحان. یعنی غلطی تو ہو سکتی ہے، ممکنات میں سے ہے. انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن جب خطا ہو جائے تو وہ پھر اس میں توبہ میں دیر نہ کرے بلکہ پہلی فرصت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے کے ندامت کے آنسو بہائے، اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. اللہ فرماتا ہے میرے جو بندے میری بارگاہ میں مجھ سے صلح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جب میری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، وہ اتنا بڑا نیکوکار بن کے میری بارگاہ سے نکلتا ہے. اسی طرح رب کریم نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جن سے نافرمانی ہو چکی ہے، آپ ان کو یہ دلاسا دیں مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ہی ہے جو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اسی طرح جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شمار مقامات پر مختلف انداز میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے. بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا. اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ مغفرت مانگے، دعا مانگے، آنسو بہائے، بندہ نہیں مانگ رہا. کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جن کا مطمع نظر صرف یہ دنیا ہوتی ہے. حالانکہ بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے. بالکل. ہمارا اسلام ہمیں دنیا کمانے سے، دنیا اکٹھے کرنے سے بالکل منع نہیں کرتا، کرو، بلکہ ہمارا اسلام تو گوشہ نشینی سے، رہبانیت سے ہمیں روکتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے بیٹھ جاؤ تمہارا تعلق ہی ختم ہو جائے. نہیں، دنیا میں رہو، دنیا کے معاملات کرو، لیکن جو مالک ہے، تمہارا خالق ہے، اس کو بھی یاد رکھو اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرتے رہو. اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرو، اس کو راضی کرو. وہ رحیم ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی جو ہے وہ رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کریں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ بے شمار انعامات کا وعدہ کیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ فرماتا ہے جنت میں ایسا ٹھکانہ عطا کروں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، ان کو اتنی عزتوں سے نوازا جائے گا. میدان محشر سے لگا ہوگا، تمام مخلوقات کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزتوں سے نوازے گا. تو جن لوگوں نے گناہوں میں زندگی بسر کی ہوگی وہ خواہش کریں گے کاش ہم نے بھی جو لمحے رب کی نافرمانی میں ضائع کیے تھے اس کو رب کی یاد میں کر سکیں. مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. مفتی صاحب جیسا کہ ہمارے ساتھ ناظرین جانتے ہیں کہ شازیہ عالم صاحبہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ بریک کا وقت ہے، بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو شازیہ عالم صاحبہ سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ ابھی بھی ہم مغفرت الہی ہمارا موضوع ہے، اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شازیہ عالم صاحبہ جن کا سوشل ورکر ہے ماشاءاللہ سے. میں جاننا چاہوں گا شازیہ صاحبہ، یقیناً رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آپ روزے بھی رکھتی ہوں گی، ایکٹیویٹیز گھر کی ایکٹیویٹی، خواتین جو ہوتے ہیں گھر میں زیادہ کام ہوتے ہیں، رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ اس بات کا. اس کے علاوہ آپ کی
سوشل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. ارشاد فرمائیے گا رمضان کیسا گزرتا ہے؟ بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے نور رمضان کی نشریات میں مجھے بلایا، اور ونس کی روایت رہی ہے ونس ٹی وی کی کہ ہمیشہ رمضان کی نشریات اور دوسرے بھی جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح اجاگر کرتے ہیں. جس طرح آپ نے نور رمضان کی ابتدا کی اور آج رمضان کے 22واں روزہ ہے، اس لحاظ سے یہ پروگرام چل رہا ہے تو بہت ہی کامیابی ہے آپ کی. میں اس پہ دلی مبارکباد دیتی ہوں آپ کو. آپ کا شکریہ. آپ نے جس طرح فرمایا کہ رمضان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں اس کو کس طرح وہ کرنا چاہیے، تو سب سے زیادہ دیکھیں کہ رمضان ایک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اپنی تمام زندگی کے ایک دم چینج آ جاتا ہے کہ مصروفیت جو چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک روزہ رکھنے کی سب سے بڑی آتی ہے کہ انسان کا جو رات کے ایک پہر میں اٹھنا، سحری کرنا اور پھر صبح اپنے ٹائم کو سیو کر کے اپنے سارے کام کرنا، تو یہ مصروفیات چل رہی ہوتی ہیں اور یہ بالکل ایک نارمل زندگی سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ایک مہینہ ہمارے لیے بابرکت مہینہ جو ہوتا ہے بہت ہمارے اندر تبدیلی لاتا ہے اور ٹائم کو بھی بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اس کو کنزیوم کرنا ہے. روزہ رکھ کے بھی دیکھیں، روزہ رکھ کے جتنی انرجی آتی ہے کہ عام حالت میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم سحری بھی بنائیں، اس کے بعد صبح اٹھیں، بچے ہوں، گھر والے ہوں، ان کو اسکول بھیجنا، کسی کو دفتر جانا، وہ کام بھی کریں، اس کے بعد دوپہر سے جو پھر سحری کے افطار کی تیاری کریں وہ بھی کریں. تو ایک عام انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود اتنی ہمت ادا کر دیتا ہے کہ وہی سارے کام بخوبی انجام دیتی ہیں. اور پھر افطاری کے بعد کا جو پھر ایک تراویح کا شروع ہوتا ہے، تو جب کہ کہتے ہیں کہ تھک چکے ہوں گے لیکن پھر ایک انرجی آ جاتی ہے افطاری کے بعد، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا، ایک حقوق العبادات جو ہوتا ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پہ آپ روشنی ارشاد فرما دیجیے، کیونکہ آپ کا تعلق بزنس سے بھی ہے، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ایونٹس میں جاتی ہیں، آپ کیا فرمائیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گے حقوق العباد کے حوالے سے؟ دیکھیں، حقوق العباد کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ تو آپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کام میں نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ مہینہ آپ اس کی برکت سے آپ کے اندر خود ایک آتا ہے، اور تو آپ اس کو وہ ضرور کیجئے، پہلے اپنوں کو، پھر اس سے دور والوں کو. اور مہنگائی کا جو یہ دور شروع ہو گیا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ پہلے 100 لوگ ہوتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، آج 10 لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو ان 10 لوگوں کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور یہ پیغام آج میں یہاں بیٹھ کے بھی کہوں گی کہ آپ جو سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں نکل سکتے، آپ پہلے ان کو دیکھیے. جو ایک کمرشل طور پہ آ چکے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور مدد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بہتر ہے پہلے آپ اپنے سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. اور ہم جیسے کہ ہم سبھی ہیں جو ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں، تو اپنے ماہانہ بجٹ میں سے، زکوٰۃ و خیرات میں سے آپ کی جو بھی ہے، آپ پہلے ان کی مدد کیجیے اور خاموشی سے کیجیے. اظہار کرنا چاہیے، دکھانا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین ہو کہ اس کو دیکھ کے وہ دیکھیں میں کرتی ہوں اور میں اس کو کچھ شو بھی کرتی ہوں، لیکن یہ کہ دیتے ہوئے نہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا، تو اس سے پھر ہم سے کوئی لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں اور ان تک اپنا سامان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں، تو میں وہ کام کرتی ہوں. میں دراصل جرمنی جاتی ہوں، جرمنی کی ایک تنظیم ہے ہم ہے پاکستان. تو یہاں کے پاکستان کے جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، وہ ہم پاکستانیوں کے لیے دائرہ غیر میں رہتے ہوئے بھی بہت ان کے لیے احساس کرتے ہیں، اور وہ بہت کچھ مجھے یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کیجئے وہ کام. تو میں کراچی میں ان کے نمائندہ ہوں اور میں اس سلسلے میں وہ کام کرتی بھی ہوں. وہ وہاں سے سامان وہ کچھ بھی کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے، تو میں کرتی ہوں. اور میں دوسرے مخیر حضرات کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی آگے آئیں اور ان کے لیے سوچیں. شادی عالم صاحبہ، یہ سوال یقیناً مفتی صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا، ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہن، اسپیشلی ان لوگوں کے ذہن میں ہوگا جن کو اپنی عزت نفس جسے ہم کہتے ہیں مجرور جو نہیں کروانا چاہتے. یہ میرا سوال تھوڑا سا ضرور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں، اور آپ یقیناً بہت اچھے انداز میں جواب دیں گی. یہ جو تصویروں والا سلسلہ بہت زیادہ عام، ایک تو عام ہوتا ہے نا، حد سے زیادہ عام ہو گیا. تصویریں نہیں، اب تو بھائی DSLR بڑے بڑے کیمرے ہو گئے، اب تو میڈیا کو بلایا جاتا ہے، بہت سی چیزیں کور کی. اگر مثال کے طور پہ آپ کا ڈونیشن کا سلسلہ ہے کسی بھی NGO کسی بھی ادارے کا، تو اس کا ایک الگ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے، یقین جانیے سے 70% لوگ رہ جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں جا پاتے جو مستحق جا نہیں پاتے، وہاں پکچرز ہوں گی، ویڈیوز ہوں گی، عزت نفس، کیا اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ حافظ صاحب، آپ کا سوال بالکل
درست ہے کہ یہ بات ہے, وہی سفید پوش لے جاتے ہیں, اور جو ایک طرح کے کمرشل بنے ہوئے ہیں جو وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے, اور اپنے جو ان کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں ان سفید پوش لوگوں کا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں بعض لوگ نہیں کہتے, لیکن ہمیں بعض لوگ جو فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں, اور ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو خاموشی سے وہاں تک وہ چیز پہنچائیں. اور رہی بات یہ کہ تصاویر کی, تو ہر کسی کو دیکھیں ایک یہ فنڈ ریزنگ کا طریقہ بن چکا ہے. عام لوگ نہیں نکلتے جب تک ان کو ایک یہ ویڈیو اور یہ کیمرے جب سامنے نہ ہو تو وہ لوگ نہیں ہوتے. کسی کام کو کرنے کے لیے تشہیر ضرور یہ مانتی ہوں میں کہ جہاں 10 دے رہے ہوتے ہیں وہاں 100 دینے کے لیے آتے ہیں, تو دیں, لیکن اس کو کسی کا ان کی عزت مجروح نہ کریں کہ وہ شرمندگی کے ہمارے آگے بھی نہیں آتے لینے کے لیے, اور وہ بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیونکہ میں اگر یہ چیز نہ دیکھتا کبھی بھی میں سوال نہ کرتا. ایک ایونٹ میں, جیسے آپ جانتی ہیں میں ایونٹس میں جاتا ہوں, ایک ایونٹ میں نے دیکھا راشن تقسیم ہو رہا تھا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن دیکھا میں نے ضرور ہے. یہ لازمی چاہوں گا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس محترمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے. وہ محترمہ جب راشن لینے کے لیے جانے لگی نا, تو انہوں نے بندے سے کہا, جو وہاں کے ان کے جو بڑے تھے, ان سے کہا سر اگر یہ پکچرز بند ہو جائے, میرے گھر والے میرا خاندان دیکھے گا, بری بات ہے نا, ہماری خاندان میں ایک عزت ہے. یقین میں نے اس نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا محترمہ یہاں تصویر ہوگی, نہیں لینا, جاؤ, ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو. وہ پھر مجبور تھی بیچاری نا, وہ پھر چلی گئی, روتے روتے چلی گئی. میں نے ان کو روکا, میں نے جا کر اپنے انداز میں جس طرح میں کہہ سکتا میں نے ریکویسٹ کی. مطلب اس طرح میں نے اس کے بعد یہ سوچا کہ کیسے لوگ, کتنے لوگ اس طرح رہ جاتے ہیں. اس سے میں نے سوال کیا, بہت سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں سوال ہر انسان کر سکتا ہے, ہر انسان ہر حق رکھتا ہے. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں. مفتی صاحب موجود ہے, مغفرت الہی کی بات ہو رہی ہے. مفتی صاحب مغفرت الہی جو بہت ضروری ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہمیں آپ سنا دیں کہ حضور نے اپنی امت کو کیا نوید سنائی ہے مغفرت الہی پر. حامد بھائی, مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے, اور دامن میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے, زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں گزار بیٹھا ہوں, تو کیا میری بھی مغفرت ہوگی, میرے مولا مجھے بخشے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے, یعنی اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو اس نے عرض کی, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, پھر تو بخشا گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے نا جی, سمجھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, کنز المال میں یہ روایت موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں, اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ایک رحمت کا ایک جو 100واں حصہ ہے وہ دنیا پر اللہ نے نازل کیا ہے, اور اس ایک حصے کی برکت یہ ہے کہ یہ مخلوقات کے دل میں ایک دوسرے کے رحمت اور رحم کا جذبہ ہوا ہے. اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر, جانور اسی طرح اپنے بچوں پر جو ہے وہ شفقت کرتے ہیں. اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا, یہ ایک حصہ جو ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ملا لے گا, اور پوری 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں سے جو ہے وہ معاملات فرمائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, اپنی اولاد سے بہت زیادہ. یعنی ماں کی جو محبت ہے اپنی اولاد سے, آپ اس کو نہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں, نہ کسی دنیا کے ترازو میں تول سکتے ہیں. بالکل نہیں. تو وہ ماں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنا آرام سکون سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے, ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ اپنی خوشیوں کی قربانی دے دیتی ہے. لیکن ماں جو اس حد تک اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے, اس ماں سے بھی زیادہ ایک ہستی ہے جو اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے. مسلم شریف کے حدیث مبارک ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس قدر ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے, محبت کرتی ہے, تمہارا رب اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی ماں جس قدر اپنے بچوں پر شفقت کرتے, اللہ اپنے بندوں سے کئی گنا زیادہ مہربانی فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں اس کو یوں ایڈ بھی کر دیجئے, جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ یہ جو دنیا میں اللہ رحمت برساتا ہے, رحمت فرماتا ہے, اس کا ایک حصہ ہے, باقی جتنے حصے بچے ہوئے وہ قیامت کے دن رکھے ہوئے, قیامت کے دن کے لیے. تو یہ فرما دینا, قیامت میں اللہ رب العزت کس انداز میں مغفرت فرمائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص کو میزان عمل پر لایا جائے گا, اس کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے, 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے, اور ہر دفتر تا حد نگاہ طویل ہوگا. اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جب کھولے جائیں گے نا, تو اللہ بندے سے کہے گا کہ اس میں سے کسی گناہ کا تجھے انکار ہے,
یا میرے فرشتے کرامن کاتبین نے تیرے اوپر زیادتی یا ظلم تو نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے گناہ میرے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ایک پرچہ ہے، یہ میری تیرے پاس ایک نیکی ہے، اور اس کے اوپر آپ علیہ السلام نے فرمایا کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا. اللہ اس بندے کو دے کر فرمائے گا جاؤ اور اپنے اعمال کو ان کا وزن کرواؤ. تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ 99 دفتر گناہوں کے اور یہ ایک پرچہ ہے، اس پرچے سے کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا، جا کے حساب کروا لو. تو ایک پلڑے میں 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت کا وہ پرچہ رکھا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ اپنے بندے کی بخشش فرما دے گا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب وہ پریشان ہوگا کہ میری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اتنی دیر میں ایک نورانی شخصیت والے شخص اور ہستی اس بندے کے پاس آئے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک پرچی رکھ دے گی تو اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. تو وہ بندہ اس ہستی کے دامن سے اس کو پکڑ لے گا اور اسے پوچھے گا آپ کون ہیں جو اس مشکل وقت میں میرے کام ہے اور مجھے اس تکلیف سے نجات دی؟ تو فرمایا آپ علیہ السلام فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں تمہارا نبی ہوں اور تم نے دنیا میں جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تھا یہ میں نے کاغذ پہ لکھا. اور یہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے اس قدر محبت کرتے ہیں. مفتی صاحب درود کی بھی کیا فضیلت ہے. ایک بار درود اگر دل سے پڑھا جائے بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے تو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے، لیکن دل سے پڑھا جائے. اچھا ہمارے ساتھ جو ہماری گیسٹ موجود ہیں شازیہ عالم صاحبہ، وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتی ہیں اور ماشاءاللہ لکھتی بھی بڑا اچھا ہے، کلام بھی لکھے انہوں نے بہت زیادہ، اس کے علاوہ شاعری بھی بہت اچھی کرتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ کلام اگر سنا دیں رمضان کے بابرکت مہینے میں. کہ میں ایک سناؤں گی کہ خدمت خلق خدا. اچھا خدمت خلق خدا کا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک نعت کے بھی سناتے ہوں کہ خدمت خلق خدا کا یہ سفر جاری رہے، خدمت خلق خدا کا یہ سفر جاری رہے، ہر نفس جاری رہے اور عمر بھر جاری رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھلا کیا سوچنا کون اپنا غیر ہے، یہ رمضان کے لیے. یہ بھلا کیا سوچنا کون اپنا غیر ہے، کام ایک دوجے کے آنا ہی تو کار خیر ہے. کار خیر ہے. واقعی ایسے لوگ دنیا میں اب کم رہ گئے، واقعی ایسے لوگ دنیا میں اب کم رہ گئے، چھن گیا صبر و سکون بس غم رہ گئے. غم رہ گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا انسانیت کا خواب، اس سے بڑھ کر اور کیا انسانیت کا ہوگا خواب، غم کو خوشیوں میں بدلنا ہی تو ہے کار ثواب. اللہ کار ثواب، غم کو خوشیوں میں بدلنا ہی تو ہے کار ثواب. ایک نعت ہے اس کے میں 2 اشعار آپ کو سنا دیتی ہوں. جی بالکل. میں چاہتا ہوں جب تک آپ نعت شریف نکالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشال عاصم صاحبہ، میں چاہوں گا آپ کی آواز ہو اور ہدیہ نعت. جی سبحان اللہ. پڑھا رہوں گا، پڑھی رہنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. تو کیسے کھلی میری، کبھی تو میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشا میں مطلب کی صبح ہوگی، نہیں فسانہ تمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے
कैसे काम होगा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जब दर नबी की हाज़िरी है, ये दुनिया का सबसे अच्छा, ये समझ लीजिए आपका लम्हा है। शादिया आलम साहिबा, चाहता हूँ आप भी हाज़िरी बारगाह रिसालत में लगा दें। बिल्कुल, के बहुत ख्वाहिश है, रमज़ान का महीना आता है और दिल चाहता है कि हमारी हाज़िरी वहाँ पर हो। तो एक ख्वाहिश है कि वही है कि रोज़े पे हाज़िरी की ख्वाहिश मेरे नबी, रोज़े पे हाज़िरी की ख्वाहिश मेरे नबी, कर भी रही हूँ अपनी सी कोशिश मेरे नबी, कर भी रही हूँ अपनी सी कोशिश मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाए जो करम तो सवर जाए मेरे दिन, हो जाए जो करम तो संवर जाए मेरे दिन, मुझ पर कड़ी है वक्त की गर्दिश मेरे नबी। रोज़े जज़ा हो आपका साया मुझे नसीब, आमीन। रोज़े जज़ा हो आपका साया मुझे नसीब, है इतनी शाज़िया की गुजारिश मेरे नबी, सुभान अल्लाह, है इतनी शाज़िया की गुजारिश मेरे नबी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मती गुजारिश करे और सरकार न सुने, ऐसा मुमकिन नहीं है। हुजूर की बारगाह तो बहुत बड़ी बारगाह है। मदीने का जिक्र चल रहा है मुफ्ती साहब, अल्लाह की यकीनन ये जो मग़फ़िरत का सिलसिला है, मैं कहता हूँ इसका ताल्लुक भी मदीना से है। अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठा तो कर जाओ तो बारगाह रिसालत में आ जाओ। सरकार का फरमान अल्लाह फरमा रहे हबीब से। मुफ्ती साहब इसमें क्या रोशनी फरमाएंगे? जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सुभान अल्लाह। अगर तुमसे गुनाह हो जाए, अपनी जानों पर जुल्म कर लो, तो फिर मेरे महबूब की बरगाह में हाज़िर हो जाओ, मेरे महबूब के वसीले से मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, मेरे महबूब तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें तो तुम अपने रब को बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। सुभान अल्लाह। ये यकीनी बात है कि इंसान से जब ख़ता हो जाए ना, और अल्लाह बंदा अपने रब से कहे कि या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े मेरी बख्शिश कर दे, तो जब बंदा उसके महबूब के वसीले से उससे सवाल करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको जो है वो खाली नहीं लौटाता। वो बड़ा करीम है। ये कायनात भी अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े से ही हमें अता की है। कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े से बनाया है। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है, लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब अगर मैं आपको मबूस ना फरमाता, आपको पैदा करना मेरा मकसद ना होता, मैं अपना रब होना भी ज़हन ना करता। तो रब की पहचान भी हमें जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिली है। बेशक बेशक। तो रसूल करीम, उलमा फरमाते हैं कि कोई भी नेक अमल हो वो रब की बरगाह में तब मकबूल होता है जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान आपकी सुन्नत के मुताबिक, आपके तरीके के मुताबिक जब कोई अमल आप अमल खैर करेंगे तो वो ही रब की बारगाह में मकबूल होगा और आपकी बख्शिश का सबब बन जाएगा। बेशक ऐसे ही। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं और आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैडम साहिबा, जैसा कि अभी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जाने में, मैं चाहता हूँ कोई पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को इरशाद फरमाएं। हमें सब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा आप जो ज़रूरतमंद है उनका ख्याल कीजिए। आप ख़ुद भी आजकल के जो हालात चल रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन जो साहिब हैं लोग हैं उनसे गुजारिश करके उनके लिए ब्रिज का किरदार अदा कीजिए और उनके लिए हेल्प कीजिए। इसलिए कि सफ़ेद पोश लोग कभी नहीं कहेंगे, हम और आप लोग ही जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। तो उनके लिए आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ, और वो सबको करना चाहिए। खामोशी से उनकी मदद करनी चाहिए कि उनके ऊपर वो भी ना हो। बिल्कुल जी, खामोशी से उनकी मदद करनी चाहिए। मैडम शादिया आलम साहिबा का भी ये कहना है और इनका ये पैगाम है आज का। मुफ्ती साहब, मग़फ़िरत इलाही हासिल करने के लिए हमारे नाज़रीन को, हम सबको क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला तो जैसे मैंने हामिद भाई पहले अर्ज़ की कि रब की ज़ात तो बड़ी करीम है, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह होती है तो अल्लाह ताला अपना दस्ते रहमत ऐसे फैला देता है। सुभान अल्लाह। और रब की रहमत बंदों को आवाज़ें देती है कि हाय कोई ऐसा बंदा कि जिसने रात की तारीकी में गुनाह किया हो, दिन को मेरे से माफ़ी मांगे, मैं उसको माफ़ कर दूँ। इसी तरह जब रात होती है तो रात के वक्त भी अल्लाह ताला अपना दस्ते रहमत फैला देता है कि कोई ऐसा है जिससे दिन में गुनाह हो गया हो, रात को मेरे से माफ़ी मांगे, मैं बख्श दूँ। तो उसकी तरफ से तो कोई भी वक्त की जो है वो तखसीस नहीं है कि भाई इस वक्त आए या इस वक्त ना आए। तो 24 घंटे में जब भी रब की दहलीज पर आप हाजिर होंगे, अल्लाह की रहमत आपका इस्तकबाल करेगी। तो हमें भी चाहिए कि ये जज्बा हमारे अंदर हो। इंसान से ख़ता हो जाती है, पहली फुर्सत में अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें और कसरत से इस्तग़फ़ार करें,
رمضان کا مہینہ چونکہ اور آپ علیہ السلام نے جو ہے 4 باتوں کی جو ہے وہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ 4 کاموں پر جو ہے وہ دھیان دو، یہ ضرور کرو. ان میں سے ایک تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، یہ ورد کثرت سے کیا کرو. دوسرا فرمایا کہ استغفار کیا کرو، یعنی اپنے رب سے جتنی کثرت سے گناہوں کی معافی مانگو گے وہ بڑا کریم ہے، وہ کون سی ادا آپ کی پسند آ جائے اور اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے. اور تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگا کرو. اللہ، یہ 4 آپ نے ارشاد فرمایا، اور سب سے اہم آخری جو ہے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو. ناظرین کرام، یقیناً رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے دعائیں کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفار کریں، جہنم کی آزادی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں. ایک آنسو بھی قبول ہو گیا، بخشش کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ہمارے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت نوازش دل کی گہرائیوں سے. اور میڈم شازیہ عالم صاحبہ، یقیناً آپ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، مہربانی. مشال عاصم صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں. خوبصورت آواز میں آپ نے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. ناظرین، ہر انسان کی خواہش ہے بارگاہ رسالت میں ہاتھ باندھ کر سنہری جالیوں کے سامنے حضور کی بارگاہ میں درود اسلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے اور اسی میں ہمارا خاتمہ ہو جائے. آپ سب سے گزارش، اپنا خیال رکھیے، ہمیشہ کی طرح اپنے اہل عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.